عوام کو بہت مبارک ہو۔ پیٹرول کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ 118 روپے لیٹر اس میں پیٹرول ہے، 5.40 روپے اور ڈیزل میں 2.54 پیسے جو ہے پر لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا عوامی بجٹ جو ہے اس کے پرخچ گورنمنٹ خود اڑائے گی، کیونکہ انہوں نے چلاکی جو چلی اس کے اندر بجٹ میں لکھ دیا ہوا تھا لیوی کی مد کے اندر کہ 612 بلین جو ہے یہ اکٹھا کریں گے سال میں، اور وہ انہوں نے پیٹرولیم کی مد میں کرنا تھا، اور وہ سب کچھ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور پیٹرول بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری آپ کی زندگی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوگی۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا کی دالیں سستی بھی کر دیں، گوشت بھی سستا کر دیں، لیکن پیٹرول بڑھنے سے آپ کی ٹرانسپورٹ سے لے کے ہر چیز جو ہے اس نے اوپر جانا۔ لیکن مزے کی بات جو ہے کہ پرائم منسٹر مبارکباد کے مستحق اس لیے ہیں کیونکہ شہباز گل صاحب نے آج ٹویٹ کر کے ہمیں کہا ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اوگرا نے جو پیٹرول کی سمری بھیجی تھی بقول شہباز گل صاحب کے، اس میں 11 روپے 40 پیسے جو ہے اضافے کی بات کی گئی تھی، لیکن شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اوگرا سفارشات کے برعکس عوامی مفاد میں پیٹرول کی قیمت میں محض 5.40 روپے فی لیٹر اضافہ کیا۔ میاں صاحب ہونتے تھوڑی تنقید کرنی بنتی نہیں، احسان ہے اس قوم پہ پرائم منسٹر صاحب دا 11 روپے 10 روپے کے بجائے انہوں نے 5 روپے بدائے صرف۔ یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے ویورز جلدی بتا دوں، ٹائم کافی ویسٹ ہو گیا آج، اس میں بہت حد تک چلے گا پتہ۔ اگر تو گورنمنٹ جیت گئی پھر تو نارمل بات ہو گئی کیونکہ فیڈرل میں ہے، اگر اپوزیشن جیت گئی تو پھر یہ پیٹرول کی قیمتیں اور یہ بجٹ اور یہ مہنگائی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہوگا کشمیر کا جو الیکشن ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا ذرا سن لیں۔ وزارت عظمیٰ بھی چھین لی، جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ نواز شریف لندن سے بیٹھ کے ہر الیکشن میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا ہے۔ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، آپ سب کو فرق پڑتا ہے، لیکن عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے۔ جو سن رہا ہے، چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہوں یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو، سن لو، نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تمہارا یوم حساب قریب ہے۔ ووٹ چور عمران خان، یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ یہ ویسے آخری والا جملہ تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے تھا، لیکن بہرحال سر یہ ایک تو پیٹرول پہ ضرور بات کیجیے گا، جیل میں قتل کرنے کی سازش نواز شریف صاحب کو تو انکشاف ہی کر دیا انہوں نے، ایسا آپ کے علم میں ہے یا یہ وہی جلسہ ہے، سیاسی بیانی ہے؟ نہیں، میں گزارش کر دوں کامران شاہ صاحب، پاکستان کی تاریخ بھری ہے کہ ایسے حادثات سے، ایسی سازشوں سے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جیل میں ایسا کرنا کی کوشش کی گئی، اور جب یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت بھی بہت سی چیزیں منظر عام پر ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کے ساتھ قومی لیڈر، عوامی قومی لیڈر پر، یعنی سیاسی بیان نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے کہ نواز ایسا شریف قتل ہوا کرنے ہے کی اور سازش ایسا ہوئی جیل میں؟ ہوتا رہا ہے، اچھا، اور ماضی میں بھی اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ میاں صاحب جو انہوں نے کہا نا مفاہمت والی جماعت نہیں رہی، تو اس کا مطلب شہباز شریف صاحب فارغ ہیں آپ کی پارٹی سے؟ نہیں، میں ایک بات کا جواب لیتا جاؤں گا آپ سے۔ جی میں کامران بڑا کلیئر ہوں۔ دیکھیں، مفاہمت ہوتی کس سے ہے؟ آپ پہلے مجھے دوسرا فریق تو بتائیں نا، کس سے مفاہمت ہم کر رہے ہیں اور جن کے کس خلاف آپ بات پہ باتیں ہم کر رہے ہیں کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر جو ہیں ان کو دھرتی کے نیچے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ان سے مفاہمت ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان میں آج 2018 چھوڑ دیں، آج کشمیر کا الیکشن کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، او بھائی آپ کشمیریوں کی رائے کے خلاف وہاں صوبہ بنانے کی جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح، وہ اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے، لڑ مرنے کے لیے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ضد پہ ہیں کہ نہیں جب مودی نے صوبہ بنا دیا تو ہم کیوں نہ بنائیں؟ سوال ہے ویسی۔ یہی تو اصل ایشو ہے کہ آپ پھر مقبوضہ کشمیر آپ نے ایک سازش کے تحت ان کی جھولی میں ڈالا، اور آج آزاد کشمیر کے لوگ اسی بات پر تڑپ رہے ہیں
کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم مل کر اپنی شناخت ایک قائم رکھنا چاہتے تھے. اگر صوبہ بنانا ہے تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بناؤ. یہ ہے اصل ایشو آپ کے نزدیک کشمیر کے الیکشن. صداقت علی عباسی صاحب، چلے زخم تو لگا دیا آپ نے 5 روپے 40 پیسے کا، یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اوگرا نے کہا 11 روپے، پرائم منسٹر نے کہا نہیں میرے دل میں درد اٹھایا عوام کا، صرف 5 روپے 40 پیسے. آپ کو اندازہ ہے مہنگائی کہاں پہنچے گی اتنے ہی سے جتنا آپ نے آدھا کر بڑھا دیا ہے؟ انٹرنیشنل پرائسز آج بھی میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی قیمتیں انڈیا سے بھی کم ہیں، بنگلہ دیش سے بھی کم ہیں، سری لنکا سے بھی کم ہیں. اب ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خزانے کے معاملات ہیں اور آپ کے پاس قرضوں کی قسطیں بھی ہیں، آپ کے ادارے بھی ڈوبے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو پیسے اکٹھے کرنے، اور اللہ کا فضل ہے یہ پیسے اکٹھے ہو کے نہ تو کوئی ایون فیلڈ فلیٹس بنیں گے، نہ اس میں سے کوئی سرگت بھائی بات بتاؤں کیا ہے آپ نے یہ سر بات یہ کہ ڈاج دیکھیں آپ نے آلریڈی لکھا ہوا تھا بجٹ کے اندر کہ 620 بلین آپ نے اکٹھے کر رہے ہیں پیٹرولیم کی مد میں. وہ اس پرائز پہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی نہیں ہو سکتے جو اس وقت آپ نے جاری کیے ہوئے. آپ نے پہلی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے بڑھانا ہے اور 620 بلین آپ نے اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت پہ بھی شک ہے. 612 بلین نہیں دیکھیں اب آپ کا بہت بڑا یہ بھیانک الزام ہے کہ آپ کو نیت پہ شک ہے. میرے بھائی اگر آئل پرائسز نیچے گر گئی نا تو اس میں مارجن نکل آئے گا، کیونکہ اس وقت لگ رہا ہے کہ آئل پرائسز پیک پہ ہیں. اگر وہ نیچے گریں گی جب آئل سپلائی بڑھے گی تو اس میں پھر ہمیں مارجن مل جائے گا کہ اگر انٹرنیشنلی میں 10 روپے کا کوشن ملتا ہے تو ہم 8 روپے کا کوشن عوام کی طرف کر کے 2 روپے خزانے میں جمع کرا دیں گے. تو بھائی یہ بھی عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ ہی لگنا ہے. تو اب بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو بجٹ کا ہم 5900 ارب روپیہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی بات ہو گیا ہے یہ کوئی یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی ہے نا، یہ بھی ہمیں کہا کرتی تھی کہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی ان کو سمجھ آ گئی. آپ کو سمجھ آئے گی ووٹ جب ابھی کشمیر کا ابھی سر عوام فیصلہ کر کے بتائے گی نا. یہ جو آپ نے بہار اور پھول بھیجے ہیں ان کو عوام فیصلہ کرے گی نا. آپ بھی ججمنٹل نہ ہونا کامران. سر میں عوام کو یہ سمجھ ہے ان میں یہ فرق ہے. سن لیں نا بھائی جان جواب سنیں. ان میں اور عمران خان میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کر گئے اور ابھی واپس اپنے نوکروں کے اکاؤنٹوں میں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا پیسہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کی غربت مقابل لگے گا. 40 لاکھ لوگوں. ایک ذرا اور بات بھی سن لیں. یہ جو کشمیر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کوئی مارنا چاہتا ہے، بڑی کامران واضح بات ہے. مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کشمیر میں جو 370 کو ریووک کرنے کا الزام عمران خان کو دے کے مودی کے یار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہی پرانی ساڑیاں، وہی پرانی پگیں، وہی پرانی دعوتیں اور وہی پرانے جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں. آج کشمیر ایک انٹرنیشنل فوکس بنا ہوا ہے الیکشن کا، اور مریم صاحبہ مودی کو بچا کے کشمیر فروشی کا الزام عمران خان پہ لگا کے وہی اپنے پرانے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انڈیا کے دوست ہیں، ہمیں عمران خان سے دشمنی تو ہے لیکن انڈیا سے ہم کبھی مودی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اس وقت موقع تھا کہ وہ مودی کو برا بھلا کہتے، عمران خان کہہ رہے تھے تو شاید اس کا کوئی فرق پڑتا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی بات نہ کیا کریں مودی کے حوالے سے. بھٹی صاحب عمران خان نے اس کو نازی اور اس کو جی سر مجھے پتا ہے وہ تو آپ نے کہا ہے. عمران خان نے انٹرنیشنل فورم پہ نہ اس کو بدنام کیا ہے مودی کو. چلے بدنام کرنا کوئی اچھی بات نہیں، پوری کمپین چلائی ہے. آج وہ کمپین